دھنک اور شہرت کی رسم اجرا کے موقع پر استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی اور رفعت شہزاد صدیقی صاحبان نے اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کیا بشکل اشعار سماعت فرمائیں۔ فاروق جاذب کے دو شعر۔ اسلوب و نگارش ہے بہت خوب ان کے، ان سب کے نگہدار ہیں حیدر علوی، افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں۔ یہ شعر واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور سننے سے بھی۔ افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں، فنکار ہے حیدر علوی۔ بہت بڑی بات سند دے دی بھائی فاروق صاحب نے۔ رفعت شہزاد صدیقی یوں گویا ہوتے ہیں، کام تو یہ آسان نہیں تھا میرے سخنور زندہ باد، شہرت اردو دھنک ہے ہندی دونوں زبانوں میں لکھنا، علم و لیاقت فکر کی مظہر ہے یہ تمہاری تخلیقات، حیدر علوی تمہیں مبارک دونوں کتابوں کی۔ بہرحال ڈاکٹر غفران راشد صاحب کے بارے میں جناب زبیر انصاری صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں اور اچھے شاعر ہیں، اچھے ادیب ہیں، لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں، اس لیے دنیا کو جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، جو تجربات و مشاہدات ہیں، اس کی ملی جلی جو ایک کیفیت طے ہوتی ہے، اس سے جو شاعری بنتی ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جدید فکر و ذہن کے مختلف لب و لہجے کے شاعر ہیں جناب زبیر انصاری صاحب۔ وہ مائک پہ آئے اور حیدر صاحب کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں۔ جناب صدر سے سب سے پہلے تو میں حیدر علوی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کتابوں کے حوالے سے تو مبارکباد سارے لوگ پیش کر ہی رہے ہیں، اور میں جتنا ان کے بارے میں جانتا ہوں تو شاعر ہونا تو کمال ہے ہی اپنے آپ میں، لیکن میرے قریب اس سے بھی زیادہ بڑا کمال ہی ہے ایک بہتر انسان ہونا۔ تو مجھے جو ان میں ایک بہت بہتر اور باکمال انسان دکھتا ہے، اس کے لیے میں انہیں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں حیدر علوی صاحب کو، اور ڈاکٹر غفران صاحب کی میں باتوں کو تائید کرتا ہوں کہ وہ امکانات رکھے جائیں۔ امید اگلی کتاب جو ہے ان کا ایک تانا بانا جو ہے بندی ہے ڈاکٹر صاحب نے، تو اس کا نام اگر امید ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا رہے گا۔ اور میں سفر میں تھا تو دوران سفر میں نے جو بھی نگاہ ڈالی ان کتابوں میں، اس سے پہلے والی حیدر بھائی میری نظروں سے گزری نہیں، تو میں بس 2 ربائی پڑھتا ہوں، اور یہ پوری ربائی میری ہیں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ ان میں کیا ہے کہ ان میں جو پوری شخصیت ابھر کے آتی ہے حیدر علوی صاحب کی، اور جس پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو بھی گفتگو کی ہے، اس سب کا ایک نظمی وہ کہہ لیجیے کہ اس میں ہے۔ تو 2 ربائی میں خصوصی طور پہ حیدر علوی صاحب کی طرف سے آپ سب کی حوالے کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں جی سماعت کریں کہ سوئی ہوئی تقدیر جگا دے مولا، سوئی ہوئی تقدیر جگا دے مولا، اس خواب کو سچ کر کے دکھا دے مولا، سوئی ہوئی تقدیر جگا دے مولا، اس خواب کو سچ کر کے دکھا دے مولا، اور آدم ہے بنایا یہ کرم ہے تیرا، اب ہم کو تو انسان بنا دے مولا، آدم ہے بنایا یہ کرم ہے تیرا، اب ہم کو تو انسان بنا دے مولا۔ اور ایک اور ربائی ہے، اس میں ہمارے حیدر علوی بھائی کا پورا کردار ہے۔ میں بڑے فخر سے حیدر بھائی مبارکباد پیش کرتے ہوئے پڑھتا ہوں کہ چھوڑی نہیں کوئی کہانی ہم نے، یہ دونوں کتابیں جو میری نظر سے گزری میں نے پورا اس کو پڑھا ہے، تو میں بس ان کا جز ہے یہ ربائی کہ چھوڑی نہیں کوئی کہانی ہم نے، ایمان کی رکھی ہے نشانی ہم نے، چھوڑی نہیں کوئی کہانی ہم نے، ایمان کی رکھی ہے نشانی ہم نے، تو کردار حسینی کو جیا ہے ہر پل، مانگا نہیں دریاؤں سے پانی ہم نے، کردار حسینی کو جیا ہے ہر پل، کردار حسینی کو جیا ہے ہر پل، مانگا نہیں دریاؤں سے پانی ہم نے۔ تو دوستو یہ تھا کردار ہمارے حیدر علوی صاحب کا۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بار اور امید کرتا ہوں کہ ان کی اگلی کتاب بہت جلد منظر عام پہ ہوگی اور امید نام کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ دوستو۔ امید نام پہ زور دیا ہے جناب زبیر انصاری صاحب نے بھی، ڈاکٹر غفران راشد صاحب کی بات کو آگے بڑھایا، یعنی استحکام ملتا جا رہا ہے لفظ امید کو۔ اور تسنیم فاروقی نے کہا تھا کہ امید کی مدھم سی لو بھی ہو تو پیاری ہے، تو یہ لو کہیں نہ کہیں تو جناب حیدر علوی صاحب کے یہاں قائم ہے، برقرار ہے،
اور اسی امید کے ساتھ کتابیں آتی رہیں گی. میرا خیال چوتھی کتاب تو تھی ہی ہے. کیوں؟ ہاں یہ صحیح ہے. ہاں اچھا اب ڈاکٹر ہیں تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ چوتھی کتاب بھی لائیں. ہاں یہ چوتھی بھی لائیں اور جڑوا ہوا ہے جی. لیکن بہرحال یہ کارنامہ تو ہے ان کا. تو اس کارنامے کے بعد کارنامہ یہ ہو پھر یہ 2 کتابیں لائیں اور اب کی دونوں اردو میں لائیں. ایک کا نام امید ہو اور ایک کا نام قوی امید ہو. تو یہ دونوں کتابیں ان کی آنا چاہیے حیدر صاحب کی. اور قوی امید اس لیے کہ بھابھی ہماری جو ہیں وہ قوی ہیں بحمداللہ, یعنی ان کو لاکھ کوئی بیمار کہے وہ بیمار لگتی نہیں ہے. تو جو بیویاں اس طرح کی ہوتی ہیں وہ شوہروں کو کہیں نہ کہیں سے طاقت فراہم کرتی رہتی ہیں. اور جو بھی ان کے کارنامے ہیں سمجھ لیجیے کہ بھابھی سے معاملات ان کے ٹھیک ہیں, ورنہ یہ کتابیں آ نہیں سکتی ہیں, یہ نظر آتش ہو جاتی ہیں. ایک شاعر کا یہاں یہ بھی واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچے, بہت شدید سردی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی بیگم چائے پلا دو. انہوں نے کہا نہیں, چائے کے لیے تم کماتے ہی کتنا ہو جو چائے بنائی جائے. تو کہا چائے نہیں مل سکتی تو ہماری بیاض لا کے دے دو, اس سے کچھ گرمی مل جائے گی. تو کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بیگم مہربان ہے, چائے بن رہی ہے اور کچھ پک رہا ہے پتیلی کے اوپر, جا کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا, کس سے, کیسے یہ آگ کے لیے تم کہاں سے کیا لائی ہیں؟ تو کہا یہ تمہاری بیاض ہے. اس طرح کے معاملات حیدر بھائی کے ساتھ نہیں ہیں, اس کے لیے بھی ان کو مبارکباد دینا چاہیے. اور اب میں سیدھے اس کے چلتا ہوں. فاروق جاذب صاحب بہت استاد شاعر ہیں, اگر نہ بھی کہوں تو یہ استاد ہیں. یعنی ان کے خون جسم میں جتنی بوٹیاں ہیں اور جس قدر یہ سوکھے ہوئے ہیں, اس کو آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں یہ شاعر ہی ہو سکتے ہیں. محمد فاروق جاذب صاحب مائک پر 1500 صفحات کی کتاب انہوں نے تیار کی. دیکھنے والے حیران ہیں, مجھے سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں, لیکن 1500 پیج واقعی انہی کے ہیں. اور لکھنؤ والوں کا کارنامہ یہ ہے کہ ابھی تک 200 کتابیں خرید نہیں پائے ہیں. اس میں صرف حاجی مشرف صاحب کا نام سامنے آئے جنہوں نے 5 کتابیں بلکہ 10 کتابیں خریدنے کا وعدہ کیا ہے. باقی لوگ پیدا ہو جائیں تو میں ان کی زندگی کی دعا کروں. تشریف لائیے. بہت بہت مبارکباد جناب حیدر علی صاحب کو. وہ شعر حاضر ہیں آپ کے لیے. اسلوب و نگارش ہے بہت خوب ان کی. اسلوب و نگارش ہے بہت خوب ان کے, ان سب کے نگہدار ہیں حیدر علی. ان سب کے نگہدار ہیں حیدر علی. افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں, افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں. فنکار ہیں, فنکار ہیں. افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں, فنکار ہیں, فنکار ہیں حیدر علی. اب خدا نخواستہ اگر ان کو جاذب صاحب کو اللہ قوت پڑھ دے دیتا, یعنی پڑھنے کی صلاحیت بھی دے دیتا, تو ہم سب کی دکان بڑھ جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ کہنے کی صلاحیت ان کو دی اور پڑھنے کی اور آگے بڑھنے کی صلاحیت ہم لوگوں کو دے دی. تو اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور انہی کے توسط سے ہم لوگوں کو بھی سلامت رکھے. یہ واقعی بیمار رہتے ہیں, عمر کی اس منزل میں ہیں, 80 سال کے تقریباً ہو چکے ہیں, اور یہ واقعی بڑا کارنامہ ہے. برابر کہتا ہوں میں, ایک شاعر کا بھی انتقال ہو گیا اس غم کے ساتھ کہ وہ ان کی کتاب نہیں خرید سکے, غیبر تابانی صاحب. غیبر صاحب کہتے تھے کتاب تو میں آپ کی 500 روپے کی خرید لوں گا, لیکن اس کے ساتھ ایک رحل آپ ہی کو دینا پڑے گی. تو حیدر علوی صاحب نے احسان یہ کیا کہ رحل والے مسئلے سے ہم لوگوں کو بچا لیا. یہ کتابیں اسی قدر لا رہے ہیں جس کا بوجھ ہم لوگ سنبھال سکیں. کہاں ڈاکٹر صاحب, کہاں جانا ہے؟ اچھا, ڈاکٹر عصمت بلی آبادی صاحب سے میں چاہتا ہوں, جناب جمال نصرت صاحب تشریف رکھتے ہیں. پروفیسر جمال نصرت صاحب بہت ہی مرنجہ شخصیت کے مالک ہیں, اور یہ جمال ان کا نام رکھا گیا بالکل صحیح رکھا گیا. کچھ لوگوں کا نام رکھا جاتا ہے جمیل احمد جمیل. ہمارے شہر میں ایک صاحب ہیں جمیل احمد جمیل. جمیل کے معنی خوبصورت, 2 بار وہ جمیل ہیں, اور آپ یقین جانیے دور تک جمیل نہیں ہیں. تو کتنا بڑا غضب ہے. تو اس قدر محبت بھی نہیں کرنا چاہیے بچے سے, کالا کلوٹا ہے کہتے چاند, کاہے کے چاند ہیں آپ. کچھ مماثلت ہونا چاہیے. جمال نصرت صاحب کا نام ان کے والدین نے بالکل ٹھیک رکھا. واقعی ان کے والد صاحب جو خوبصورت تھے, بڑے رائٹر تھے, اور یہ خود بھی آپ کے سامنے ہیں, آئینہ ان کی بلائیں لیتا ہے. ابھی آپ کے روبرو جناب صدر ابراہیم بھائی, اس پر بھائی ابھی نکلے ہوئے ہیں. جی رضوان فاروقی صاحب, جن کے بارے میں ہم نے پہلے لکھا تھا
کہ اب اتفاق سے دو بہت ہی مشہور شخصیات جناب ملک زادہ منظور احمد صاحب اور انور جلال پوری صاحب ہم لوگوں کے درمیان نہیں ہیں، تو اب بلا کسی شبہ کے ہندوستان میں سب سے اچھی نظامت کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی لکھا تھا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہ لکھ دیجیے، لیکن میں آج اس فنکشن میں، آج اس حیدر علوی صاحب کی کتابوں کے کامیاب اجرا کے سلسلے میں آج اس بات کو پھر کہہ رہا ہوں۔ حیدر علوی صاحب بہت ہی کے بارے میں ایک بات میں اپنے تعلق سے بھی کہہ دوں کہ میری ایک کتاب آئی تھی غلطیوں کی داستان، جس میں نے جب میں 70 سال کا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ جتنی غلطیاں زندگی میں کی ہیں، لوگ عموماً اپنی زندگی کے حالات لکھتے ہیں اور تعریفیں لکھتے ہیں، ہم نے اپنی سب برائیاں لکھی تھی اس میں، اور اس کے اندر جو بھی ہر قصے کے بعد ایک شعر لکھا تھا، اس میں بیشتر ایک شعر تھے وہ حیدر علوی صاحب کے تھے، اور ایک عظیم اعظم گڑھ سے ہمارے جمال صاحب ہمارے ہم نام، ان کے بھی کچھ اشعار تھے اس کے اندر۔ پہلی ملاقات ہماری ضیاء الحسن صاحب سے، ضیاء الحسن صاحب جی ہاں، ان کے یہاں ایک مشاعرہ تھا، وہاں کے اوپر تھا، وہ بچیوں کے سلسلے سے کوئی ایک پروگرام کر رہے تھے، میں بھی حاضر تھا اور آپ بھی وہاں پر تھے، تو وہاں پر ملاقات ہوئی، اور بہرحال کچھ اشعار آپ لکھے، میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیے، پھر اس کے بعد آپ کی کتاب آئی گفتگو، اس پہ ہم نے اس پہ سے کچھ لیے، کچھ اور مشاعروں میں دیکھے تھے، آپ کو سنا تھا، آپ کو بہت پسند کرتے تھے ہم، اور پھر 2 کتابیں آپ کی آ چکی تھیں، یہ 2 اور کتابیں آئی ہیں، بہت بہت مبارکباد۔ ابھی ذکر چل رہا تھا کہ یہ کس قدوائی صاحب نے کہا تھا کہ کب کے لکھتے ہیں، یہ سن 1980 میں 1980 کے شاعر تھے، اور سن 1990 میں 1990 کے، اور 2014 میں 2014 کے شاعر تھے، اور 2015 میں 2015 کے شاعر تھے، اور 2023 میں یہ 2023 کے شاعر ہیں، یہ ہر وقت کے شاعر ہیں۔ یہ ان کے بارے میں اگر کوئی کچھ کمنٹ کر سکتا ہوں تو یہی بات میں کہوں گا۔ اب لیکن اردو کے تعلق سے یہ دیکھیے اتنے اعلیٰ پیمانے سے پروگرام کیا گیا، میزبان ہوٹل بھی اتنا مشہور ہے اور اچھی جگہ ہے، اتنے اہتمام سے ہم لوگ سب بلائے گئے، لیکن اردو کا دھیرے دھیرے جو حال تھا اس سے اور خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہم ہی سب پر ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ اب اردو تہذیب ہے یہ ہم سب لوگ کہتے ہیں، لیکن اب تہذیب بریانی میں ہے اور نہاری میں ہے اور تافتان میں ہے اور کلچے میں ہے، اور اردو زبان میں ختم ہو گئی، اور نہ تو زبان میں رہی اور نہ تعلیم میں رہ گئی، جبکہ اردو جو ہے سب سے اچھی زبان ہے پوری دنیا کی، اور اس سے زیادہ آسان۔ کل اتفاق سے میں بیان کر دوں کہ کل ایک میر تقی میر کے اوپر پروگرام تھا تاج محل ہوٹل کے اندر، میں بھی اتفاق سے موجود تھا، تو وہاں پر یہ تھا کہ ان کی اردو میں غزل پڑھی جا رہی تھی اور اس کی انگریزی بھی پڑھی جا رہی تھی، تو انگریزی جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قتل کی جا رہی ہے، پوری غزل مطلب اس کے حالات خراب ہو رہی تھی، حالت خراب ہو رہی تھی، اور اس قدر عمدہ غزلیں جو تھیں، ظاہر ہے میر تقی میر کے بارے میں کیا بیان کروں گا۔ اردو کے بارے میں اگر ہم لوگ پھر سے ایک بار پھر پڑھ لیں، ابھی ہم ابراہیم بھائی سے ذکر کر رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب مغل ہندوستان میں آئے تو اپنے ساتھ توپ لے کے آئے تھے، توپ یہاں کے لیے نئی چیز تھی، اور اس کے بعد وہ پورے ہندوستان پہ یہ بڑے حصے پر قابض رہے، لیکن انہوں نے بہت کچھ دیا۔ انہی کے زمانے میں ہندوستان پوری دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، یہاں کی اکانومی سب سے بڑی تھی، یہاں کی تعلیم سب سے زیادہ تھی، سب کچھ اچھا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز لے کے لوگ آئے، انگریز آئے، وہ تمنچا اور نئے قسم کی وہ لے کے آئے، بندوقیں لے کے آئے اور لڑائی کے طریقے لے کے آئے، اور جس سے کہ ہم پھر وہ راج کرتے رہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ان سے جو واپس حاصل کی وہ کنٹیکٹ رکھا تھا، لوگوں سے ملتے رہے، ستیہ اہنسا کی لڑائی لڑی گاندھی جی نے،
لیکن اب وہ دور یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت لڑائی لے کے آیا ہے، اور سوشل میڈیا میں ہم لوگ بالکل فیل ہو گئے. قومی آواز اخبار، ابراہیم الوی صاحب نے جس اخبار میں کام کیا ہے، ہندوستان کا سب سے زیادہ بکنے والا اخبار تھا، کیا اخبار تھا، لیکن ہم لوگ میڈیا میں بہت پیچھے ہو گئے. کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، یقیناً کام کر رہے ہیں دھیرے دھیرے، لیکن اس کو ہمیں آگے بھی کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات صرف پڑھنا چاہتا ہوں، صرف اس میں کچھ اس کی خصوصیت بعد میں پڑھوں گا اس سینٹینس کی. وقت کی عارضی پژمردگی سے ناحق ڈرتے ہو، جہاں پھر بہار آئی گلشن میں ہر طرف غنچے نظر آئیں گے. اس میں اردو کے الف سے لے کے یہ تک کے سارے جملے آ گئے، سارے الفاظ آ گئے. کہ کوئی براؤن فاکس جمپس اوور اے لیزی ڈاگ جیسے انگلش میں ہے، ویسے اس میں سب آ گئے ہیں. اور یہ جملہ بھی ہے کہ تھوڑی سی ہم لوگ محنت اور کر لیں تو اردو جو ہے وہ پوری دنیا میں کمیونیکیٹ ہو سکتی ہے. آج جو تامل ناڈو میں جو لڑائی ہو رہی وہ کیا لڑائی ہو رہی؟ ہندی جو ہے وہ وہاں پہ اردو سے سب محبت کرتے ہیں. وہ چونکہ ہم ہندی تھوپنا چاہتے ہیں، ہندی بھی بہت اچھی زبان ہے، ہندی اور اردو بہن بہن ہیں، بہن بھائی ہیں، بہن ہیں. لیکن اگر ہم لوگ تھوڑی سی اور کوشش کر لیں کہ اپنے گھروں میں بچوں کو سب کو پڑھا دیں اور تھوڑا سا خرید کے پڑھنا بھی شروع کر دیں. آج یہ کتاب جو ہے ہم لوگوں کو کتاب ہے جتنی زیادہ سے زیادہ لے سکیں، اور ایک دوسرے سے تحفے میں کہہ دیں کہ کسی کے گھر تحفے میں ہم بسکٹ نہیں لے کے جائیں گے، یہ لیمپ نہیں دیں گے یا لیمن سیٹ نہیں دیں گے، بلکہ ہم کتابیں دیا کریں گے اردو کی خرید کے، تو ایک اچھا سا پیغام ہو سکتا ہے. میں اپنی بات ختم کرنے سے قبل صرف حیدر الوی صاحب کو مبارکباد بار بار دیتے ہوئے ان کے دو اشعار پڑھوں گا. زمیں چھوڑ دیں یہ آسماں چھوڑ دیں کیا، کسی کے خوف سے اپنا مکان چھوڑ دیں کیا، اسی کے دم سے ہے تہذیب بھی شرافت بھی، اسی کے دم سے ہے تہذیب بھی شرافت بھی، کسی کے کہنے سے اردو زبان چھوڑ دیں کیا. شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آگے ہم لوگ کچھ فائدہ بھی اٹھائیں گے آج کی محفل مجلس سے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.